وہاں راستے میں جاتے ہوئے ایک مدرسے میں دیکھا ہم نے کہ اس مدرسے میں تالا لگا ہوا، چاروں طرف جنگل ہی جنگل۔ ہم نے پوچھا کہ یہ تو وہ مدرسہ ہے کہ جس میں 6 حافظ قرآن کی دستار بندی ہم نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی، لیکن یہ سچویشن اس مدرسے کی کیوں ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ مولانا کوئی اسباب نہیں رہا، آمدنی کے سارے اسباب بند ہو گئے، اسی لیے مدرسہ بند کرنا پڑا۔ مدرسہ چلانے والے چلے گئے دلی، پنجاب، مہاراشٹر، اور مدرسے میں تالے ڈال دیے گئے۔ اگر ہر مدرسے میں تالے ڈل جائیں گے تو ذرا بتاؤ مجھے کہ ہمیں عقیدہ کون بتائے گا؟ ذرا ہمیں بتاؤ کہ ہمیں قرآن کون بتائے گا؟ اگر ہمارے مدرسوں میں قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی، سنت رسول اللہ کو کوئی پڑھ کر سنانے والا نہیں ہوگا، تو ہمارا عقیدہ پھر کیسا ہوگا؟ دقیانوسی عقیدہ ہوگا۔ جیسے آج کی تاریخ میں کرسچن کا عقیدہ ہے، آج کی تاریخ میں جوڈائزم کا عقیدہ ہے، آج کی تاریخ میں ہندو بھائیوں کا جو غلط کنسپٹ ہے ویسا ہی عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہوگا۔ اگر ہمارے یہ علماء نہ ہوں، اگر ہمارے مدرسے نہ ہوں، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، پتھر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار۔ آپ لکھ لو، اگلے 40-50 سال میں اگر آپ کی نئی نسل گمراہ نہ ہو جائے، آپ کی نئی نسل کے عقیدوں میں تبدیلی نہ جائے، تو آپ میرے گریبان پکڑ کر سوال کر سکتے ہیں۔ یہی گناہ کیا ہے یہودیوں نے، یہی گناہ کیا تھا جوڈائزم کے پادری اور پوپ نے، ان کے علماء رہبانیین نے۔ انہوں نے صحیح عقائد کو، اپنے گرنتھ کی صحیح باتوں کو چھپانا شروع کر دیا، تو آج ان کے عقیدے بدل گئے، اور ان کا جو کنسیڈر، جو تھاٹ ہے اس کے بارے میں وہ چینج ہو گیا، غلط غلط عقائد پیدا ہو گئے، آواگمن کا عقیدہ آ جاتا ہے۔ اگر ہمارے علماء موجود ہوں گے، وہ کہے گا کہ آواگمن اٹ ہیز نو ریالٹی، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی سچائی نہیں۔ آواگمن، بار بار جنم لینا، اگر ہمارے علماء ہوں گے تو وہ کہیں گے آواگمن کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، آدمی مرتا ہے ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچتا، ایسا نہیں کہ مرے گا، مرنے کے بعد اس کا جنم ہوگا الگ الگ شکل میں۔ قرآن اس کی مخالفت کرتا، احادیث رسول اس کی مخالفت کرتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے آواگمن کا، تو کون بتائے گا ہمیں؟ ہمارے علماء کرام بتائیں۔ میرے بھائی، میں معذرت خواہ ہوں، میں نہیں بول پا رہا ہوں، میری طبیعت میرے ساتھ نہیں، ورنہ میں نے پوری تیاری کی تھی کہ آج فرقیہ کے جلسے میں دل کھول کر بولوں گا، میں میری مجبوری کے ساتھ آپ کے بیچ میں ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جلسہ اپنی جوانی کھو چکا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اور مقررین ہیں جو ہم سے بہتر بولنا جانتے، جو ہم سے بہتر طریقے سے آپ کو قرآن و حدیث سمجھا سکتے ہیں، وہ آئیں کہ آپ کے بیچ میں، لیکن میں ایک آرڈر کو، ایک وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ کے بیچ آیا ہوں، اور میرے خیال سے بہت کام کی یہ بات ہے۔ جو لوگ مدرسوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر تم نے مدرسوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا تو آنے والی نسل کو بھول جاؤ کہ وہ دیندار ہوگی تمہاری وہ قوم۔ گناہ یہی کیا تھا ہندو بھائیوں کے، پروشوں نے، ہندو بھائیوں کے مہا آتماؤں نے، انہوں نے اپنے گرنتھوں کی صحیح باتیں بتانی چھوڑ دی، غلط عقیدے آ گئے، ماंس کھانے کی بات آتی ہے
ابھی 7 نوجوانوں کو لونی میں ایک جگہ پر گولی ماری گئی، ایک جگہ پر 7 نوجوانوں، کیا کہا جاتا ہے؟ مٹھ بھیڑ میں گولی ماری گئی۔ پتہ کیوں گولی ماری؟ افسوس ہوگا آپ کو سن کر۔ وہ گولی اس لیے ماری گئی، وہ 7 نوجوان گاؤ تسکر تھے، یعنی گائے خرید و فروخت کرتے تھے، اس وجہ سے گولی ان کو ایک جگہ پر ماری۔ 7 نوجوان، 7 کو ایک لائن سے گولی ماری ایک جگہ پر۔ گناہ کیا تھا ان کا؟ کہ گائے خرید و فروخت کرتے تھے، کوئی پاپ نہیں کر سکتے، لیکن ایجوکیشن تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں ایک بات بٹھا دی گئی۔ وہ کون سی بات بٹھائی گئی؟ کہ گائے تمہاری امی ہے، گائے ماتا ہے، یہ بات بٹھائی گئی۔ کیا یہ بات ویدوں میں ہے؟ کیا یہ بات شاستروں میں ہے؟ کیا یہ بات قرآن میں ہے؟ کلیئرلی، ایمانداری کے ساتھ، یو آر ناٹ ایبل ٹو پروو دا گاؤ از اے مدر آف ہندوازم۔ نہیں، بالکل نہیں۔ غلط عقیدے آئے، جو علماء تھے ان کے، جو سادھو سنت تھے ہمارے ہندو بھائیوں کے، انہوں نے اس کو ریموو نہیں کیا، انہوں نے اس کو کلیئر نہیں کیا۔ منوسمرتی اٹھا کر دیکھیں آپ، وہاں پر صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے، پروچتم بھکسن مام سام ویشناومم، پروچتم بھکسم مام سام ویشناومم۔ اگر کوئی انسان ماंس کھانا چاہتا ہے تو منتروں دوارا پوتر کر کے کھا سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی دقت نہیں۔ تو اس منتر کو کون بتائے گا؟ پڑھے لکھے لوگ بتائیں گے نا۔ اب پڑھا لکھا طبقہ تو کیا بن چکا ہے؟ غلام بن چکا، چاپلوس بن چکا۔ کہیں پر ان کا مکتب نہیں، کہیں پر ان کے مکاتب کی کوئی چلن نہیں، کہیں پر ان کے مدرسے نہیں ہیں، ان کے پاٹھشالے نہیں۔ میں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ سمجھ سکیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بیچ میں جو ہمارے مدرسے ہیں، انہیں ہمیں اگر ضرورت پڑے 2 وقت 2 روٹی بنی ہے گھر میں، 1 روٹی کھاؤ، 1 روٹی بچاؤ، اور اپنے مدرسوں کو ترقی دو، آگے کرو۔ آپ کا مدرسہ رہے گا تو علماء پیدا ہوں گے، بخاری شریف کی احادیث آپ کے سامنے پڑھی جائے گی۔ اگر مدرسے نہیں ہوں گے تو نہ تو علماء پیدا ہوں گے، نہ بخاری پڑھائی جائے گی، نہ سائے ستہ کا نام لیوا ہوگا، آپ کے عقیدوں کے اندر تبدیلی آئے گی، آپ کے بچے بت پرست ہوں گے، اور آپ کے جنریشن کے اندر اپنی شریعت کے تعلق سے غفلت برتی جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جیسے جناتوں کو اس زمین سے ختم کیا تھا، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم دین سے، قرآن سے، نماز سے، احادیث سے، شریعت سے تم پہلو تہی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے جگہ پر کسی اور قوم کو لائے گا، اور وہ قوم صرف اللہ کی عبادت کرے گی، اور وہ قوم جو آئے گی وہ تم جیسی قوم نہیں ہوگی۔ اللہ ان سے محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ میرے بھائی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں بیماری کی حالت میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم، اگر پورے مسلمان بن کر زندگی گزارنا ہے، اپنے قرآن کی حفاظت کرنا ہے، اپنے شریعت کا محافظ بننا ہے، تو فرسٹ آف آل you have to contribute your dharmic and religious places is called in Arabic language madrasa۔ درس دینے کی جگہ آپ کو ان مدرسوں کو آگے کرنا ہوگا، آگے بڑھانا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی اعتراض کرتا، ہم جانتے بھارت کے سمویدھان کے مطابق کیا آپ کا یہ مدرسہ صحیح ہے؟ کیا آپ اگر مکتب چلاتے ہیں تو جائز ہے مکتب چلانا؟ جی جائز۔ بھارت کے سمویدھان کا دفعہ نمبر 30، آرٹیکل 30
right of minorities to establish and administer educational institutions. بھارت کے سموِدھان کا دفعہ نمبر 30 مائنورٹیز کے حق حقوق. مائنورٹی میں کون؟ مسلمان، دلت، مائنورٹی. رائٹ آف مائنورٹیز ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر، بنیاد ڈالنا مدرسے کی، اس کو قیام میں لانا، مکتب چلانا، مدرسہ بنانا، مسجد بنانا. ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر، محتمم بنانا، ہیڈ مولانا بنانا، سیکریٹری بنانا.